السلام علیکم، فلائنگ نیوز اردو کے ساتھیوں، آج میں آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایک انٹرنیشنل خبر بن جاتی ہے؟ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ دنیا میں جن شہروں کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی ہے ان میں سے ایک یروشلم بھی ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے یکساں عزت و تکریم کا حامل ہے۔ ان تین مذہبوں کو ماننے والوں کی آبادی دنیا کا 54% ہے۔ یہ شہر پچھلے 3000 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ اسلام، یہودی اور عیسائی مذہب کی ابتدا اسی ہی شہر سے ہوئی۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کی یادگاریں یروشلم میں موجود ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی کے راستے دکھائے۔ اسلام، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ یروشلم عربی میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے اس کو کئی دفعہ اجاڑا گیا اور پھر بسایا گیا۔ اس شہر میں نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی جنگوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ اسلام، یہودی اور عیسائی مذہب کے درمیان یہ شہر ہمیشہ متنازع رہا ہے، لیکن یہ شہر ان تین مذہبوں کو ماننے والوں کو آپس میں جوڑتا بھی ہے۔ اس شہر میں تینوں مذاہب کو ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ یروشلم کے چاروں اطراف قلعہ نما دیوار ہے۔ شہر میں عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں۔ آرمینین لوگ بھی عیسائی ہوتے ہیں۔ سب سے پرانا علاقہ آرمینینز کا ہے۔ عیسائی علاقے میں دی چرچ آف ہالی سپیکر ہے۔ یہ جگہ پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ عزت و تکریم کی حامل ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ یہودی علاقے میں مغربی طرف دیوار ہے۔ یہ دیوار وال آف ماؤنٹ کا بچہ کچا حصہ ہے۔ اس بارے میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ کبھی یہودیوں کا سب سے بڑا مذہبی مقام یہی تھا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیت المقدس میں مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے۔ اس علاقے میں ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی واقع ہیں۔ مسجد حرم، مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسری بڑی اور قابل احترام عبادت گاہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں سفر کیا تھا اور اسی مسجد میں آپ سے پہلے آنے والے 1,24,000 پیغمبروں کو آپ نے نماز پڑھائی تھی۔ مسجد اقصی سے کچھ فاصلے پر ڈوم آف دی راک ہے۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ عزت و تکریم رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے جنت کا سفر کیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان روزانہ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ یروشلم کے آدھے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس کے ایک حصے پر جارڈن کا قبضہ تھا، لیکن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے اس کے بقیہ حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک اسرائیل کے اس قبضے کو نہیں مانتے۔ فلسطینی لوگ مسلمانوں کے قبضہ علاقے کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں، جبکہ 1936 کے بعد یہودیوں کو دنیا کے مختلف علاقوں سے لا کر یہاں پر آباد کیا گیا، اور یہی وجہ اس کے لیے کافی ہے کہ بیت المقدس فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور فلسطین کا دارالخلافہ ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کے علاقے میں اسرائیل جبراً اپنی بستیاں آباد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن اسرائیل ہمیشہ سے اس بات کا انکار کرتا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے ممالک کے سفارت خانے تل ابیب اسرائیل کے موجودہ دارالخلافے میں واقع ہیں، لیکن حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکہ کا سفارت خانہ وہاں پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔
اس وجہ سے امریکہ اور دنیا کے کئی ممالک کی حالات بگڑ گئے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں اور ہمارے فلسطینی بھائی اپنے مذہبی مقامات کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ ماننے سے پوری دنیا کے ممالک نے انکار کر دیا ہے۔ نیوز، آج کی میری یہ ویڈیو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔